میس ویوز کے ساتھ میں ہوں عبداللہ ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر صدیق صاحب لائیو فرام سپریم کورٹ آف پاکستان. آج جس کیس کے سلسلہ میں ہم لاہور سے اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہوئے تھے تو اظہر صدیق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا کیس تھا جس کے سلسلہ میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہوئے تھے اور جو آپ نے چیلنج کی ہے 215 کو الیکشن کمیشن کے ایکٹ کو, وہ آرٹیکل ہے کیا اور وہ کس سے متصادم ہے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کی ریٹ کو ایڈمٹ کر لیتی ہے تو اس کا جو بینیفٹ ہوگا پی ٹی آئی کو وہ کیا ہوگا, اور بعد میں ہم ٹیرن کے کیس پہ بھی بات کریں گے. وہ ٹو یو اظہر. اچھا عبداللہ صاحب, یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. اہم معاملہ یہ ہے کہ جس بنیاد کے اوپر, جس سیکشن پہ, جس کی بنیاد کے اوپر سمبل لے لیا گیا وہ سیکشن 215 ہے الیکشن ایکٹ کا. اب سیکشن 215 کہتا ہے کہ اگر آپ سیکشن 209 کو کمپلائی نہیں کیا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تو آپ کا پارٹی سمبل لے لیا جائے گا. اور 215 جو کہہ رہا ہے کہ سمبل جب لے لیا جائے گا پھر سیکشن 104 کہتا ہے آپ کو مخصوص 94 رولز کے ساتھ کہتا ہے مخصوص رجسٹر نہیں لے سکتے, یعنی پارٹی کا تشخص بھی ختم ہو گیا اور مخصوص رجسٹر بھی لے سکتے. ایکچولی بنیادی طور پر یہ ہے کہ پارٹی بین کرنے سے مراد ہے یہ کہ پارٹی, لیکن پارٹی بین کرنے کی تو شرائط کچھ اور ہیں. وہ دیکھیں اصل جو بات ہے وہ یہی تو بات ہے کہ آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 جو ہے وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز باہر کوئی مت بن سکتا ہے, وجود میں رہ سکتی ہے. ریزنیبل ریسٹرکشن جو لگائی ہے قانون کے مطابق کہ پاکستان کی انٹیگریٹی اینڈ سوورنٹی, پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی سیاسی جماعت اگر کام فورن فنڈنگ ہو اور دوسرا فورن فنڈنگ کے حوالے سے یہ بات ہو تو وفاقی حکومت ایک آرڈر پاس کرے گی. جب وہ آرڈر کے اندر بھیجے گی سپریم کورٹ میں جانا ہے, سپریم کورٹ تو یہ ریفرنس بنا کے بھیجے گی. یہ اب بہت سے دوستوں کا یہ کہنا ہے, یعنی میرا نقطہ نظر تو پہلے دن سے یہ ہے کہ سیکشن 215 تک جب تک یہ قانون کی کتابوں میں ہے یہ آئین سے مبرہ ہے. آئین سے آپ کا کہنے بس جو آرٹیکل 17 ہے وہ سپریم ہے یا آف کورس فنڈامنٹل رائٹس دیکھیں نا, فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں کوئی قانون بن نہیں سکتا. آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ وہ وائڈ ہوگا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے پیچھے نوٹس کروا لیے تھے ہم نے چیف جسٹس صاحب. آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے متعلق تھوڑا سا میں بتائیے. آج چونکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے ان کو نوٹسز کا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو بھی فریق بنایا. اور کون کون سے جو رسپونڈنٹ ہیں وہ آئے ہوئے تھے؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے, وفاق کی طرف سے آئے ہوئے تھے, اور خیبر پختونخوا کے صوبہ کی طرف سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آئے ہوئے تھے, اور الیکشن کمیشن کے وکیل موجود تھے. عدالت کو کوشش عدالت کو آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں کورٹ کے سامنے بہت سارے حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن کی تھی اس کے مندرجات کیا تھے, یا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ کیا ہے, یا سپریم کورٹ میں جو سب جوڈس ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ الیکشن کمیشن بڑا لائٹ لے رہا تھا. الیکشن میں نے تو یہی کہا کہ مین فوکس جو رکھنا ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے, یعنی الیکشن کمیشن ہی جو مین آدمی ہے کہ جس نے سارے اس نظام کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن کو اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا نا. یعنی کیسے مثال کے طور پر آرڈر پاس کر دیا ہے, انتخابی نشان لے لیا ہے. میں نے پھر بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کی اور انہوں نے کہہ دیا کہ پولیٹیکل پارٹی ایک ایسوسیشن ہے, حالانکہ آئین کا آرٹیکل 17(2) انٹرا کورٹ اپیل کی بھی کوئی بات ہے. وہ انٹرا کورٹ اپیل اس فیصلے کے خلاف پینڈنگ پڑی. آپ کو پتا ہے لارجر بینچ بنایا, لیکن 25 مارچ کے بعد جب لارجر بینچ بن گیا وہ کیس ہی نہیں لگ رہا. اور لارجر بینچ, لیکن آپ نے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ تو بہت میں نے کوشش کی بلڈ کیا بہت, جو کہ وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ اوپینین ہے کہ پہلے ہائی کورٹس دیکھے, اب ہائی کورٹ اس نے نہیں دیکھا تو کنکرنٹ جورسڈکشن میں نے کہا یہ ہے. اسی طرح میں نے کہا پشاور ہائی کورٹ میں سیکشن 104 کے حوالے سے جو بات ہے وہ الٹرا وائری, اس پہ کوئی بات نہیں ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, اور میں نے کہا میری تیاری پوری ہے, آج ختم کریں اس کیس کو, اس کو لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کیس یہ ختم ہونے والا کیس ہے, اس کو جتنا جلدی سے ختم کر دے وہ مناسب ہوگا. تو آج کی جو ہیئرنگ تھی اس کے کیا فائنل کیا ہوا, ڈیٹ کون سی پڑی اور کورٹ نے کیا کہا کہ جی ٹائم نہیں دیا جائے گا؟ عدالت نے کہا ہے کہ نوٹس کر دیتے ہیں, ریپیٹ کر دیتے ہیں, تو ان لوگوں کو جو نہیں آئے ان کو نوٹس دوبارہ کیے ہیں. بلکہ کورٹ نے آپ سے پوچھا کہ کیوں نہ, کورٹ واز ویری کوآپریٹو ود یو. نہیں وہ کورٹ نے یہ کہا, لیکن میں نے تو کہا جی میری تیاری پوری ہے, اور آئندہ, اور کہہ دیا کہ آئندہ سے ایڈوانس کاپی دے, اور میں نے کہا جی میں تیاری پوری ہے, آئندہ ڈیٹ کے اوپر ایڈجرمنٹ میں تو نہیں لوں گا. نیکسٹ ڈیٹ کون سی ہے؟ 5 جون کے لیے یہ کیس جو ہے یہ رکھ لیا. اور یہ میں بتا دوں یہ مدر آف آل کیسز ہے. اس کیس کے اوپر آج دیکھیں نا, آج اگر
अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर हो जाता है तो कल आपको इसका पता फ़ायदा क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से लड़ा है, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर जो आ रहा है कि उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ा तो सीटें सारी जितनी भी हैं वो पार्टी भी वापस आ जाएगी। इस केस में गुड न्यूज़ ये है कि पीटीआई को वो रिजर्व सीटें मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं। हाँ, दूसरा रहेगा अगर आर्टिकल सेक्शन 215 नल एंड वॉइड हो जाए। नहीं, वो हो जाना है, मैं बड़ा क्लियर हूँ। और देखिए इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी फरीक बनाया हुआ है, उनको भी नोटिस दोबारा रिपीट हुआ है आइंदा डेट पे इंशाल्लाह। उनको तो आना चाहिए था वैसे मैं एक हैरत की बात है कि केपी के वाले बड़े एक्टिव हैं, वो बाकायदा, बल्कि वो तो बाकायदा मौजूद रहे ना सारे इस काम को सामने रखते हुए। अच्छा, एक सवाल जो मैंने आपसे मैंने कहा मैं ज़रा आपसे एक सवाल पूछूं। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस असूलों पे खड़ा है। हाँ, ये मैंने बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखी है कि आपने बहुत सारी जगहों में बात भी की है कि मलिक शहजाद साहब बड़े अपराइट होकर चल रहे हैं और उन्होंने जो अभी तक इकदाम उठाए हैं बड़े फेयर हैं और उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। बल्कि ये जो मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि अभी जो लाहौर बार जो कुछ करती है इसके पीछे कुछ साजिश थी, ये लोग प्रेशराइज करके कोई अपने जजेस लगवाना चाह रहे थे। देखिए असूली तौर पर जहाँ तक तो स्ट्राइक है उसमें तो हम साथ हैं। हाँ, नहीं लेकिन उसके पीछे जो सियासी मकासद मैं हमारा माथा टिनका कि हुकूमत वक्त क्यों साथ दे रही है सारे मसले में। अभी देखें ना, मिसाल अभी आपने देखा जो जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़ियानी ने जब एस्टैब्लिशमेंट के रोल के बारे में बात की तो उसको डिफेंड करने के लिए आज़म नज़ीर तारड़ आ गया। हाँ, ये वैसे बड़ी हैरत की बात है। आसमान जहांगीर ग्रुप मैंने आपसे पूछ रहा था कि क्या हुकूमती जो वज़रा होते हैं वो भी जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ये बड़ी मजेदार बात है। मेरी और आपकी कस्टडी के जो प्रोटेक्शन की कस्टोडियन कौन है? अदालत है या अदालतें तो है ना। अदालत अब यहाँ हुआ वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है ना ये एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो उसके बाद फिर रास्ता साफ नजर होता है। हाँ, फिर वो जाके जो वही आएगा वो कोई ना कोई कंप्रोमाइज ना हो जाए, ये उनका कहना है। उनके करीबी वर्गों का 3 इशू सुन लीजिएगा। जी। सबसे पहले है कि जो जजेस आने हैं सुप्रीम कोर्ट में वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के जजेस लाए जाएँ, वो नहीं हो सकता। फिर वो चाहते हैं कि नैब कोर्ट और सारे दहशतगर्दी की कोर्ट के जज उनकी मर्ज़ी के लगाएं ताकि वो मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकें। और तीसरा बड़ा अहम मामला है इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो इलेक्शन एक्ट के तहत है वो जजेस अपनी मर्ज़ी के ले लिए जाएं। तो ये वो 3 बड़े काम हैं जिस पे जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान मैं सैल्यूट करता हूँ उनको कि वो खड़े हैं। और वो इस मामले मैंने तो सुना, आप तो कोर्ट में थे, तो मरियम और औरंगजेब साहब बतौर सीनियर मिनिस्टर पेश हुई हैं, तो वो कोई चैम्बर में बात करना चाह रही थी। देना उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी क्यों तरीकाकार यही ना, वो फोन करना जजेस से अपनी मर्जी के। उन्हें नहीं पता कि इस लाहौर हाई कोर्ट वो समझ रहे थे कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ये भी आईजी की तरह होते होंगे, पीछे जाके खबर में वो तो यही सब्जी बैठे हैं ना। ये कुछ और एक बड़ी मज़ेदार बात है, उन्होंने कहा है कि जजेस के नाम फाइनल करके लेके आए 23 तारीख को, वरना मरियम पेश हो। मरियम सफदर जो है ना वो जो टिकटॉकर है, जी बिल्कुल वही टिकटॉकर बुला ही है ना कि आए जरा अदालत को बताएं, अदालत के सामने रख कर बातें सारी क्लियर करें। कहीं वो उस दिन वो जो जजेस वाली यूनिफॉर्म ना पहन के आ जाए। ये पता चले गाउन पहना हुआ है कि जी मैं आपकी इज्जत के लिए आया हूं। वकीलों आजकल वो बड़ा जबरदस्त बात, वकीलों का यूनिफॉर्म पहन के। लेकिन कबड्डी वाले लोग बड़े नाराज हैं। लेकिन कोई नहीं याद रखिएगा। अच्छा चलें जी, ये तो एक जोक था। ये बताइएगा कि अभी जब हम इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आज कौन से केसेस जो देखिए 2 बड़े अहम केस हैं। एक तो साइफर का वो ज़मानत पे बहस, अपील पे बहस हो रही है और अपील में बहस करने वाले जो प्रोसिक्यूटर हमारे दोस्त हैं हामिद अली शाह साहब, वो टेरियन वाइट के केस में भी वकील हैं। अच्छा यानी वो मुद्दई कंपनी के वकील हैं। आप कह सकते हैं बिल्कुल कि वो मुद्दई के वकील हैं। और टेरियन वाइट केस में पहले मैं बता दूंगा। हाँ, वो आप आज कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल बिल्डोज हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह क्या है, वो गले पड़ना हमजा वाला केस जो रिसेंटली हम रशीद नवाज शरीफ का भी आप कह रहे हैं, नवाज शरीफ का जो 62(1)(f) पे आके हाई कोर्ट ने कह दिया कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई कोर्ट नहीं है। तो उसी प्रिंसिपल को अगर यहाँ रखे तो ये 2 मिनट का केस नहीं है टेरियन वाइट का। और देखिए वहाँ सवाल आने हैं, वो सवाल शायद उठाते हैं। मैं तो नहीं समझता उस झंझट में पढ़ना चाहिए कि 2 जजेस इस पर फैसला दे चुके हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस सरदार इसहाक। क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर के यानी इस बेंच में नहीं है, सरदार इसहाक मौजूद हैं, तो वो ये पॉइंट उठा सकते हैं। लेकिन वो चीफ जस्टिस जो कि बेंच तोड़
دیا, نیا بینچ بنا دیا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کنٹروورسیز میں پڑھنے کی ضرورت ہے. ذکر ضرور کر سکتے ہیں ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ اس کو وہ میرٹ کے اوپر یاد رکھیے گا. ایک تو سپریم کورٹ کا لیٹسٹ ڈیسیجن وہ سامنے رکھ لیجیے گا, اور دوسرا ویسے بھی دیکھیے نا کہ ٹیرین وائٹ دیکھیں کسی بھی بچے کو مثال کے طور پر آپ نے پتہ ہے FRC بنتا ہے باقاعدہ, اور نادرہ میں نام ہوتے ہیں آپ, اور وراثت جب لینی ہو تو عدالت دیتی ہے, عدالت وراثت دیتی ہے. میرے ہمارے اسلامک لا میں بھی جو DNA ہے اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں, وہ ایک الگ بات ہے نہیں, لیکن پہلے وراثت ہے, وہ بچی آگے کلیم کرے نا تو پھر بات ہے. ہاں یہ تو انہوں نے نہیں کیا, بڑی سی پیرنٹس بھی نہیں ہے, بچے بھی نہیں ہے, کسی نے کلیم نہیں کیا ہے. اور وہ جہاں تک بات بڑی واضح ہے, اور وہاں کسی پولیٹیکل کیس ہے, یہ 100% پولیٹیکل ہے. یعنی عمران خان کو جہاں بہت سے جھوٹے کیسوں میں پھنسانے کا, یعنی پروپرٹی فنڈنگ والا کیس, توہین الیکشن کمیشن کا کیس, توشہ خانہ کا کیس, اور نیب کے کیسز جتنے ہیں سارے جھوٹ فراڈ پر مبنی ہیں, سائبر کا کیس, اور اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں. پاکستان میں عجیب سی بات ہے, اگر آپ سچ بولیں تو آپ کو پولیٹیکل کیس پھنسا لیا جاتا ہے. اگر آپ جھوٹ بول کے اور غیر ارادی طور پر بغیر نکاح کیے جتنی مرضی فیملیاں رکھیں وہ کوئی نہیں پوچھتا. آپ کو شہباز شریف کی بات تو نہیں کر ویسے اچھا ویسے کہنے کی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں, وہ جو دوسروں کی بیویاں لے اڑتے ہیں. اچھا یہ اس کی کوئی دیکھیں کئی افسروں کی بلیو کریں, وہاں کوئی نہیں پوچھتے کہ بیچارے وہ شاعر صاحب رفیع صاحب تھے, وہ پھر کوئی DIG تھے طارق قریشی صاحب, اچھا انہوں نے اندر کی باتیں بڑی پتہ ہے عبداللہ آپ کو, اندر کے کہیں کسی وقت نون لیگ میں تو نہیں رہے؟ نہیں میں نون لیگ میں تو نہیں رہا, لیکن میں نون کو جانتا ضرور ہوں. اچھا جی آج یہ بتائیے کہ جو سائفر والا کیس بھی وہاں پہ ہے, تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوگا؟ سائفر میں آج اگر بحث ہو گئی, اب ہے کچھ نہیں گیا, اور میں اس میں آج اس ہفتے میں لمبا کر رہے ہیں نا, اس ہفتے میں ختم ہوتا دیکھ رہا ہوں. سرکاری وکیل نے حامد علی شاہ صاحب نے اور کیا بحث کرنی ہے آج دیکھیں گے نا. وہ ٹیرین وائٹ کے کیس پہ بھی وہ آئیں گے, ہم جائیں گے, جو کہ ہمارا پروگرام اس سے پہلے پبلک ہو جانا ہے, لیکن ہم اب پریڈکٹ ہم کر رہے ہیں کہ وہ کیس بھی ختم ہو جانا ہے. سائفر میں اگر آج بحث مکمل ہو گئی تو ریبٹلز میں کوئی زیادہ لمبا کام نہیں ہے. چلیں فرض کریں آج نہیں ہے, تو میں چاہوں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر, یعنی آج بدھ ہے, جمعرات یعنی آج منگل ہے, تو بدھ اور جمعرات, منگل بدھ اور جمعرات 3 دن سماعت ہو سکتی ہے, اور تینوں دنوں کے اندر یہ جو ہے نا توشہ یہ والا سائفر والا کیس یہ زمین بوس ہو جائے گا. میں نے آپ سے نیوز بھی لینی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو عتیق عزت والا کیس کل وہ ایکٹ پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کر ہی لیں گے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو چیلنج کریں سول سائٹنگ. آپ ہمارے وکیل بنیں گے جی؟ بالکل 100% اذیر میں رکھیں, یہ وکیل آپ بن گئے, یہ لیں, فیس نہیں لینی. نہیں جی دیکھ لیں, فیس نہیں لینی, 100 روپیہ لے لیجیے گا. خرچے بھی نہیں لیتے. بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, آپ نے گڈ نیوز بھی دے دی. میں اظہر صدیق صاحب لائیو تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ سے. ابھی ہم چلتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کی کیا اپڈیٹس ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.